آپ مدینہ شریف جب بھی حج کرتے تشریف لے جاتے، اب ایک بار عزم کر لیا کہ میں مدینہ شریف چھوڑوں گا نہیں، گھر جاؤں گا نہیں، تو آپ نے جب کہ آپ کے ساتھ کے قافلے والے اب چل رہے واپس، کرے حضرت چلیے واپس لوٹنے کا، کہا تم لوگ جاؤ، تو سب کو کہا آپ چلے جاؤ، میں نہیں آؤں گا، آپ اکیلے رک گئے، سب چلے۔ تو آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، حالانکہ جس جگہ آدمی پیدا ہوتا ہے وہ جگہ محبوب ہوتی ہے، خاندان انتہائی محبوب ہوتا ہے، سب محبوبوں کو چھوڑا مصطفیٰ کے لیے، اپنے حبیبوں کو چھوڑا خدا کے حبیب کے لیے، تو سب کو چھوڑ کر حبیب کے دربار کو اپنانا چاہا، یہی عشق ہے۔ ایک محبت ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے۔ محبت بھی چاہنے کو کہتے ہیں، لیکن چاہت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ آپ کی محبت کی انتہا یہ ہے، سب چھوڑ دیا ذات مصطفیٰ کے لیے، اس لیے آپ کو عاشق رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ مگر امتحان بھی عاشقوں سے عجیب قسم کا ہوتا ہے، وہ سب چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن خواب میں نبیوں کے سلطان رونق افروز ہو کر فرماتے ہیں، جاؤ دکن جا کر تم ہمارا علم پہنچاؤ، ہماری پاکیزہ تعلیمات پہنچاؤ۔ یہ کیسے نازک اوقات ہے جبکہ ایک چاہنے والے کو بارگاہ سے دور ہونے کا حکم مل رہا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا حکم ہے، حبیب حکم دے کے بھیج رہے ہیں، تو نفسیاتی طور پر ایک عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ میرا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے حبیب مجھے انتخاب کر کے بھیج رہے ہیں۔ اس وقت حبیب کے انتخاب پہ نظر نہیں ہے حضرت کی، اس وقت حبیب کے قدموں سے جدائی کا غم لگا ہوا ہے آپ کو۔ جیسے محمود غزنوی بادشاہ ہے، اپنے غلام ایاس سے کہا تم کو فلاں علاقے کا ہم والی اور ذمہ دار بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اب تک کیا غلامی کرنے والے اب لوگوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے، تب کتنی خوشی کا موقع ہے۔ لیکن یہ فرمان سنے تو ایاس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ادھر کے ساتھیاں کہہ رہے ہیں تم کتنے خوش نصیب ہے، بادشاہ نے تم کو وقت کا حاکم بنایا ہے، پورے علاقے پر تمہاری حکمرانی ہوگی، تمہاری سیادت و قیادت ہوگی، اللہ یہ بادشاہ نے تم کو یہ مقام دیا ہے اور تم دیکھے تو رو رہے ہو۔ تو کہا تمہیں کیا معلوم، ان کی نظر سیادت و حکمرانی پہ نہیں ہے، ان کی نظر بادشاہ سے جدائی کے اوپر پڑی ہے۔ کہا وہ حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں لیکن اپنی بارگاہ سے جدا کر دے رہے ہیں۔ تو ایک بادشاہ کو چاہنے والے ایاس کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کو چاہنے والے امام انوار اللہ شاہ قبلہ کا کیا عالم ہے۔ وہ رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے انتہائی غمزدہ انداز سے عرض کیا، یا سیدی میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی قدموں میں گزر جائے، لیکن آقا کا حکم ہے کہ نہیں، دکن جا کر میرا فیضان جاری کروں۔ یا سیدی مجھے یہ حکم ہے جبکہ میرا جذبہ یہ ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، حضرت سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اللہ کا حکم ہے وہ بجا لائی ہے، کیونکہ آپ حبیب کی زمین سے جدا ہو رہے ہو، حبیب سے جدا نہیں ہو رہے ہو، تم جہاں ہے مصطفیٰ تمہارے ساتھ۔ بشارت سنا، پیر و مرشد نے بشارت سنایا، تو حضرت سیدی بانی جامعہ قبلہ یہاں تشریف لائے۔